میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے یہ آج کی ویڈیو ہے سیبیشس سسٹ یا سیبیشس گلینڈ کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی کامن کنڈیشن ہے، اگرچہ یہ موسٹلی بے ضرر ہوتی ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا اور موسٹلی اس کی کسی ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کے بارے میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں چونکہ یہ ایک بہت کامن کنڈیشن ہے اور یہ چونکہ کہ گلٹی کی صورت میں آتی ہے اور گلٹی کے بارے میں لوگ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیبیشس سسٹ یا سیبیشس گلینڈ کیا چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو سکن ہے اس کے اندر کروڑوں بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ جو لفظ ہوتا اتنے زیادہ اربوں گلینڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، سویٹ گلینڈز ہیں جو پسینہ بناتے ہیں، یا پھر سیبیشس گلینڈ ہیں جو ایک چیز بناتے ہیں سیبم۔ سیبم کیا چیز ہے؟ یہ باڈی کی ویکس کو بولتے ہیں سیبم۔ یہ ہماری باڈی کی جو چکنائی ہے اس کو سیبم بولتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر جائیں تو ہماری سکن اس طرح سے ڈرائی ہو جائے جیسے گیلا کپڑا دھوپ میں ڈالنے سے ڈرائی ہو جاتا۔ تو یہ جو سیبم ہے یہ ہماری سکن کو کور کر کے رکھتا ہے چکنائی سے تاکہ وہ ڈرائی نہ ہو جائے۔ تو جہاں جہاں باڈی میں بال ہیں، تقریباً ساری باڈی میں بال ہے، جہاں جہاں بال ہیں وہاں ہیئر فولیکل کے بیچ میں یہ گلینڈ ہوتا ہے۔ تو نارملی یہ سیبم بناتا ہے اور وہ سیبم سرفس پہ آتی ہے اور گلینڈ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اگر اس کا منہ بند ہو جائے، وہ گلینڈ کا منہ بند ہو جائے تو جو اس کی جو سکریشن ہے، جو ایک بڑی تھک سی آئلی سی سکریشن ہے، وہ اس کے اندر ہی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ایک گلٹی سی بننی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں پین نہیں ہوتی۔ آپ کو باڈی میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ اسکیلپ پہ بھی ہو سکتی ہے، گردن پہ ہو سکتی ہے، کمر میں ہو سکتی ہے، کہیں بھی باڈی کے حصے میں، پیٹ پہ ہو سکتی ہے، ملٹیپل جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایسے پکڑیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ سکن کے بالکل نیچے ہے، بہت ڈیپ یہ نہیں ہے، اور یہ چاروں طرف کو آپ اوپر نیچے کر کے دیکھیں گے تو موو کر رہی ہوگی، چونکہ یہ سکن کا حصہ ہے، اندر کہیں چیز سے کھبی ہوئی نہیں ہے۔ تو نارمل حالات میں یہ ہوتی ہے سیبیشس سسٹ، یہ ٹینڈر نہیں ہوتی، یعنی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو دکھے گی نہیں، صرف محسوس ہوگی کہ گلٹی سی ہے، دکھے گی نہیں۔ یہ اس کی ہے نارمل کیفیت۔ تو ایک اس کی نشانی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا کالا سا نشان ملے گا۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کے ڈاکٹر آپ کو دکھا دیں گے۔ اس گلٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوگا، چھوٹا سا اوپننگ ہوتا بلیک کلر کا، جو کہ کسی کا بند ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کا گلینڈ کا منہ تھا جو بند ہو گیا ہے، اب وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اس کی نشانی ہے کہ یہ سیبیشس گلینڈ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سیبیشس گلینڈ نکل آئے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے تو میرے خیال میں مشورہ ضرور کر لیں تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ سیبیشس گلینڈ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن موسٹلی اس کے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ڈاکٹر آپ کو ری ایشور کریں گے، تسلی دیں گے کہ نہ اس کی کسی علاج کی ضرورت ہے، نہ اس کی بایوپسی کی ضرورت ہے، نہ اس کی آپریشن کی ضرورت ہے، اگر یہ ان کمپلیکیٹڈ سیبیشس گلینڈ ہے، سیبیشس سسٹ ہے۔ اچھا، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک تو سچویشن ایسی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ نکل آئے یہ بہت ہی آبویس ہو جو آپ کو نہ اچھا لگے، مثلا چہرے پہ یہاں پہ اتنی بڑی سی گڑم سا نکلا ہے، بے شک وہ ہارملیس بھی ہو تو یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ ہر بندہ پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے، ہر بندے کو آپ ایکسپلین کریں گے تو ممکن آپ اس کا آپریشن کروانا چاہیں۔ دوسرا، کبھی کبھی اس کے اندر پس پڑ جاتی ہوتی ہے، چونکہ باڈی میں کوئی بھی سیکریشن ہو جو پڑی رہے تو اس کے اندر پس پڑ جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں۔ جیسے یہ چونکہ آئل ہوتا ہے، اس کے اندر جب پس پڑتی ہے تو بہت ہی بدبودار قسم کی سیکریشن نکلتی ہیں، تو ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس میں سے پس نکلنی شروع ہو جائے یا وہ ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائے یا ریڈ ہو جائے یا ٹینڈر ہو جائے، یعنی آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ دکھنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ سیبیشس سسٹ میں انفیکشن ہو گئی ہے۔ تو اب اس کا علاج ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انفیکشن جب ہوتی ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک چاہیے۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں
وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہر انفیکشن میں ڈفرینٹ اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے. تو اسکن میں انفیکشن کا جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کریں گے. تو چند دنوں میں یہ آپ کی جو انفیکشن ختم ہو جائے گی، لیکن سیبیشیس سسٹ اپنی اوریجنل فارم میں چھوٹی ہو کے نان ٹینڈر ہوگی اور پڑی رہے گی. تو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اگر یہ بہت بڑھ جائے اور بہت زیادہ ڈسچارج کرنا شروع کر دے اور تکلیف زیادہ ہو، بخار ہو ساتھ، تو پھر آپ اس کو آپریٹ بھی کرا سکتے ہیں. آپریشن اس کا 2 طریقے سے ہے. ایک تو ہے چھوٹا آپریشن، یعنی وہ ڈاکٹر پاس جائیں گے، وہ تھوڑا سا سن کر کے ہلکا سا نک دیں گے، پس نکال دیں گے. تو ایسے میں پس ڈسچارج ہو جائے گی، پریشر کم ہو جائے گا، پین ختم ہو جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سسٹ اپنی جگہ ہی رہے گی. تو پھر دوبارہ کبھی اس کے اندر پس پڑ سکتی ہے، تو دوبارہ آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل علاج ہو جائے، اس کو دوبارہ سے نہ ہو، تو پھر اس کی پراپر انڈر انستھیزیا، لوکل یا جنرل انستھیزیا میں وہ پورا گلینڈ جو ہے وہ پورا نکالا جاتا ہے، پوری سسٹ نکالی جاتی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا اسٹچ کیا جاتا ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا اسکار رہ جائے گا، لیکن یہ دوبارہ اس کے اندر پس نہیں پڑے گی. یہ آپ کو بار بار بھی ہو سکتی ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سیریس نہیں ہوتی. اگر انفیکشن ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک ہے، اگر زیادہ انفیکشن ہو جائے تو سرجری، یا اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ نکل آتی ہے جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر بھی اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. بالکل ہارملیس چیز ہے، بہت کامن ہے. نشانی اس کی یہ ہے کہ نیچے جلد کے نیچے ہوگی چھوٹا سا بلیک قسم کا نشان ہوگا، تو خود اس سے پہچان لیں، تو یہ سیبیشیس سسٹ ہوتی ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے اور کوئی یوزفل لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.